مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا محب ناظرین کا استقبال و خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے ایک اور تازہ شمارے میں۔ ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ آج شرف میزبانی مجھے حاصل رہے گا، میں ہوں قاضی محمد عمار، اور جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہے ماجد الخیر نندا۔ ماجد کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سب کو میرا بھی پیار اور خلوص بھرا آداب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ دوردرشن کے سری نگر اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو، جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور جو ہر روز 8 سے 9 بجے تک چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہر روز آپ اس پروگرام کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، ہماری یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آج کا آپ کے جو آج کے دن کے حوالے سے نیک عزائم ہیں، آپ کے جو خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے میں آپ کی مدد فرمائے، اور آج کا دن بھی آپ کے لیے نوید مسرت لے کر آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اکثر اوقات انسان کے بس میں حالات نہیں ہوتے، بالکل، اور حالات کیا کروٹ، کیا رخ اختیار کریں یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ایک انگریزی مفکر ہیں، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ واٹ ہیپنز ٹو یو دیٹ میٹرز، اٹس ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اٹ دیٹ میٹرز۔ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس سرکمسٹانسز میں آپ آ گئے، کس آزمائش سے آپ گزرے، کس طرح کے حالات آپ کے سامنے آئے، دو چار ہوں آپ ان حالات سے، یہ میٹر نہیں کرتا، بٹ ہاؤ یو ریئیکٹ اینڈ ریسپونڈ ٹو اٹ۔ اس میں اب دو صورتیں ہیں، آپ کے سامنے کوئی صورتحال آئی، آپ امیجیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ جو امیجیٹ ریئیکشن ہوتا ہے اس میں آپ حالات سے مانوس نہیں ہوتے، آپ گہرائی تک نہیں گئے ہوتے، امیجیٹلی آپ بنا یہ واقفیت رکھ کر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ریئیکشن میں اکثر امکانات یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ اقدامات اٹھاتے ہیں، جو آپ اس میں کیا کہتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو پھر پچھتانا پڑتا ہے۔ اب اس کے برعکس دوسری صورتحال ہے جہاں آپ پہ کوئی آزمائش آئی، آپ کوئی صورتحال پیدا ہو گئی، تو آپ اس صورتحال کی تہ تک جائیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے، ٹٹولیں گے، غور کریں گے، تجزیہ کریں گے، اس کے بعد یہ گہرائی تک جا کر آپ حالات سے مانوس ہو کر، سبھی باریکیوں سے واقف اور آشنا ہو کر آپ پھر ریسپونڈ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ریسپانس ہوتا ہے وہ بہت ہی معتبر ہوتا ہے، وہ ریسپانس ایسا، اس میں امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جو آپ اقدامات اٹھائیں، اس کے بعد آپ کوئی سٹیپ اٹھائیں تو وہ زیادہ معتبر ہوگا۔ بہت زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے، ذاتی طور پر بھی زندگی میں جب ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ ہم اس پہ تھنک اور ریفلیکٹ کرنے کے بعد ہی ایک ڈیسیجن لیں، رد عمل دیں، تبھی جا کے شاید ہمارے ڈیسیجنز ہیں وہ میننگ فل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم زندگی کے کسی ذاتی معاملے میں ایک رسک بھی لیں گے، ایک کیلکولیٹڈ رسک ہوگا، کیونکہ وین یو ہیو کیلکولیٹڈ جو بھی ساری چیزیں آپ اس میں، یا جو بھی فیکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں، ان سب کو ریڈ آؤٹ کرو گے، تبھی جا کے جو آپ کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی جذباتی ہو کے یا کسی بھی ایونٹ کا ریئیکشن انسٹنٹلی دینے سے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جیسے ہوتا ہے، اس وجہ سے جو آپ کے پھر ڈیسیجنز ہیں وہ پھر آپ کے فیور میں شاید نہیں آ سکتے، اور پھر شاید آپ کو افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ملے۔ بالکل، اور موجودہ حالات کے پیش نظر بھی اس وقت اگر ہم دیکھیں، چاہے حکومتوں کا ریسپانس ہو، چاہے اجتماعی یا انفرادی ہمارا ریسپانس ہو، وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے حالات میں پھر بہتری آئے، یہ نہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں۔ تو اس میں ہم سب کی شرکت کی ضرورت ہے، اور ہم سب اس طرح سے رد عمل ظاہر کریں تاکہ حالات جو ہیں بہتر ہوں۔ اور آج چونکہ جیسے ماجد نے کہا کہ جمعۃ المبارک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ جو زخم لگے ہیں ان پہ مداوا ہو، جو لوگ اذیت اور تکلیفوں سے گزر رہے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور اپنے سائے رحمت میں ہم سب کو رکھے، تاکہ یہاں پہ جو ہماری روایات ہیں جن پہ ہمیں بہت فخر ہے، جن کے دامن کو ہم تھامے ہوئے ہیں، اس دامن کو ہم مزید اور مضبوطی سے تھامے رہیں، اور جو کچھ بھی
ہو رہا ہے اس میں اس طرح سے ہم ریئیکٹ اور ریسپونڈ کریں کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف وی پرے کہ سلامتی، امن اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شادمانی لے کر آئے. آج اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ تک موسم اور جو ٹریفک کے اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ تو پہنچا دے. آج جو ٹریفک کنٹرول یونٹ سے اطلاع ملی ہے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر یک طرفہ چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کے لیے روانہ کیا جائے گا. ایس ایس جی روڈ پر آج کچھ ٹائمنگز شیڈول کی ہیں ٹریفک کنٹرول یونٹ نے. صبح 9 سے 11:30 بجے تک چھوٹی بڑی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر کے لیے روانہ کیا جائے گا اور دوپہر میں 12:30 سے شام 3:30 تک خالی چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے کارگل کے لیے روانہ کیا جائے گا. مغل روڈ بھی آج آمد و رفت کے لیے کھلا رہے گا. چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں یا ان کے جو نمبرات ہیں ان پر رابطہ قائم کریں یا ان کے سوشل میڈیا چیک کریں اور اس کے بعد ہی سفر کے لیے روانہ ہو. موسم کی حوالے سے آپ کو بتا دیں آج محکمہ موسمیات سے جو اطلاع ملی ہے موسم جو ہے صاف رہے گا، خشک رہے گا. آج سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا جو درجہ حرارت ہے 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. جموں میں بھی آج جو ہے موسم مطلع صاف رہے گا. درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا جو درجہ حرارت ہے 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. بہت بہت شکریہ ماجد. اور موسم کے حوالے سے ایک اور آبزرویشن یت کن تو وچھمت آسہِ ییٚتہِ چھُ آسان وندٕ اگر یی تہٕ چھُ آسان تاپھ تۭر زُکام وغیرہ دپان یہِ چھُ وندٕ. تمہِ پتہٕ ییٚلہِ سونتس کُن أسۍ یِمو پتہٕ چھُ بہار کِس موسمس منٛز تہِ آسان سۄ پوشہِ تۭر پھٕلے امہِ سۭتۍ تہِ چھُ زُکام ایلرجی وغیرہ آسان. راتھ اوسُس بہٕ آفسہٕ کِس صحنس منٛز اتہِ وٕچھ مےٚ پھمب حظ پیوان. مےٚ دوٚپ وٕنہِ چھُنہٕ ہُمہِ زُکام ژاس تلے نیران یپٲرۍ آو وۄنۍ بیاکھ یہِ پھمب تہٕ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان یِمن لُکن امیُک یہِ آسہِ اندیشہِ کہِ امہِ سۭتۍ چھِ ایلرجی گژھنُک خطرٕ چھُ تِمن پزِ ماسکہِ ہُنٛد استعمال کرُن یُتھ زن نہٕ بیاکھ یُس یہِ زُکام ژاس امہِ سۭتۍ پتہٕ کران چھِ یا باقٕے معاملات صحتٕکۍ حوالہٕ پتہٕ پٲدٕ گژھان چھِ تتھ صورتحال منٛز تہِ یی بہتری. آز چھُ جمعہُک بابرکت تہٕ مُقدس دۄہ تہٕ تۄہہِ چھُ پتہ اسہِ سارنٕے دِلن ہٕنٛز سرشٲری چھُ نامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ پروگرامُک آغاز تہِ چھِ أسۍ نعتِ نبی سۭتۍ کران. آز تہِ تھاوو سُہ روایت برقرار. تمہِ پتہٕ کرو پننِس معزز مہمانس سۭتۍ ملاقات. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. سرور چھُو فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم. سرور چھُو فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر چھُو تھٔدِتھ معظم صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر چھُو تھٔدِتھ معظم صلی اللہ علیہ وسلم. تھزرک حامل فلک مدینہ تھزرک حامل ارض مدینہ. خاک مدینچ سرمایہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مدینچ سرمایہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. سپد تولد یتی حضرات تتھ جائی تھا زر الگی عظمات. تتھ محلاس منٛز کعبہ زمزم صلی اللہ علیہ وسلم. تتھ محلاس منٛز کعبہ زمزم صلی اللہ علیہ وسلم. موئے معنبر
مشکاں مشکاں روئے انور تاباں تاباں روشن سپدیو سوری عالم صلی اللہ علیہ وسلم روشن سپدیو سوری عالم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اتی کی پرتھ کنی بالاس برکت اتی کی پرتھ کنی مالاس میت مکرم سخت مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت مکرم سخت مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتی درو پرتو ابراہیمن اسماعیل اتی اسماعیل اتی اوس مسکن دشویو کرزاتس کن سرخم صلی اللہ علیہ وسلم دشویو کرزاتس کن سرخم صلی اللہ علیہ وسلم ات گو نازل اوی فرقان ات بیت اللہ بیت الرحمان ات لہروک دینک پرچم صلی اللہ علیہ وسلم ات لہروک دینک پرچم صلی اللہ علیہ وسلم اتبو تسب ست مسکین شاد بسب دوس ست غمگین پرژھنئی پانئی چشم گیم نم صلی اللہ علیہ وسلم سرور چھو فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر چھو تھدیت معظم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جینڈ کے. آج اپریل کے مہینے کی 25 تاریخ ہے اور اس دن کو پوری دنیا میں ورلڈ ملیریا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس سال اس دن کو ایک خاص تھیم کے تحت منایا جا رہا ہے جس کا موضوع یہی رہے گا کہ ملیریا اینڈز ود اس، ری انویسٹ، ری امیجن اور ری اگنائٹ. ناظرین ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ملیریا کے جو کیسز ہیں وہ وادی میں نہیں دیکھے جاتے ہیں. جی اٹس ویری ریئر. اب ہم ناظرین سے یہ پوچھیں گے اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویدر کا جو ہے کیونکہ یہ جہاں پہ زیادہ ٹیمپریچر رہتا ہے وہاں پہ، اور دوسرا ایک ریزن ہم اپنے ناظرین تک چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں یوٹیوب پہ جا کے ہمارے کمنٹس میں لکھے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کیسز یہاں پہ نہیں پائے جاتے ہیں. تب تک ہم ایک تجارتی وقفے کے لیے رکتے ہیں. وقفے کے اس پار آپ کے مہمان کے ساتھ ملاقات اور ہم آپ کی کمنٹس کو بھی لیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے صحیح جواب لکھا ہے یا نہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جینڈ. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
جی ویلکم بیک ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام گڈ مارننگ JNK، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کرائیں. اور آپ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جمعہ کے روز ہماری موضوعاتی نشستیں ہوتی ہیں، کسی موضوع کا انتخاب ہم کرتے ہیں سے جڑا ہوتا ہے اور جو دیگر ہمارے معاملات ہیں ان سے جڑا ہوتا ہے، جس پہ بات کرنا بہت اہم ہے. آج کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع تعلیم سے جڑا ہوا ہے کہ دور حاضر میں تعلیم کے مقاصد کیا، یہ مقاصد کی نہج تبدیل، کیا تعلیم کی نہج تبدیل ہو گئی ہے یا مقاصد ہی تبدیل ہو گئے ہیں؟ مقاصد تبدیل ہو سکتے ہیں، اور یہ جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں اور اصل مقصد تعلیم کیا ہے؟ ان سبھی چیزوں پہ بات کریں گے ہم آج اپنے معزز مہمان سے. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر معید الظفر صاحب، کوآرڈینیٹر ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال و خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پہ آئیں، ایک تو آپ کا نام بہت ہی مجھے پسند ہے، معید الظفر. یہ نام سے ہی لگتا ہے کہ ایک انسان جس میں ایک اتھارٹی ہو، اور اس کا معنی بھی غالباً یہ ہے کہ دا ریسٹورر آف سکسیس. تو اس نام کے پیچھے کوئی کہانی ہے؟ یہ نام آپ کا کیسے رکھا گیا ہے؟ اور تھوڑا بہت اپنا ذاتی تعارف ہمیں دے دیں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع پہ آئیں گے. جی بہت شکریہ. اصل میں ابتدا اپنی کرتا ہوں اپنے نام سے ہی. جی. تو نام جو میرا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے چنا گیا ہے. المعید، ریسٹورر، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. پھر اس کو ایک خوبصورت ترکیب میں جوڑا گیا ہے، جی، جس کو ہم ترکیب اضافی کہتے ہیں عربی میں. وہ ہے معید الظفر، معید الظفر، کامیابی کو ریسٹور کرنے والا. ظفر کامیابی کو کہتے ہیں، اور معید جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، لیکن جب ہم اس کو ترکیب میں لیتے ہیں تو یہ ریسٹورر کے میننگ سکسیس کا ریسٹورر. میرے والد صاحب نے یہ میرا نام رکھا ہے، اور میری پیدائش سے پہلے ہی ان کے ذہن میں تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام معید رکھیں گے. تو ظفر جو ہے نسبت ہے میرے والد صاحب کے حوالے سے، تو اس لیے معید الظفر بنتا ہے. تو الحمدللہ یہ نام میرے حق میں بالکل 100% صحیح ثابت ہوا، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی میں نے اپنا ہاتھ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا. ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے. تو یہ نام کا معاملہ ہے. اور میری پیدائش جو ہے وہ کھانیار، جو ہمارا شہر خاص ہے، وہاں سے ہے. میری پیدائش وہاں ہوئی ہے، اور وہیں پر تعلیم و تربیت ابتدائی دور میں ہوئی. اور پھر اس کے بعد میری تعلیم جو ہے وہ حول میں ہمارے معروف ایک ماہر تعلیم تھے پروفیسر محمد یوسف شاہ صاحب، ان کا ایک سکول چلتا تھا. وہ SP کالج میں بھی وہ پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے. پھر ان کا ایک اپنا سکول چلتا تھا حول سری نگر میں، تو وہاں سے میری تعلیم مکمل ہوئی. اس سے پہلے ایک مقامی سکول میں تھے، برائٹ کینڈل پبلک سکول کے نام سے، اب تو وہ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد تعلیم SP کالج سے، پھر SP کالج کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا. پہلے کشمیر یونیورسٹی اور پھر علی گڑھ سے پھر PhD وغیرہ مکمل کی. اور اس کے بعد پھر واپس ہوئے. پہلی تعیناتی جو میری ہوئی وہ کشمیر یونیورسٹی میں ہی ہوئی. میں کشمیر یونیورسٹی میں کچھ دیر میں نے پڑھایا. پھر اس کے بعد سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر آ گئی یہاں پر. تو الحمدللہ پھر اس میں میری تعیناتی ہوئی. پہلے تو انتظامی عہدے پر تھے، اور پھر اس کے بعد میں تعلیم و تعلم میں چلا گیا. اور اس وقت میں شعبہ جو مطالعات مذہب ہے وہاں پر، ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز، تو اس میں بحیثیت استاد ہوں، اور اس وقت اس میں بحیثیت کوآرڈینیٹر بھی کام کرتا ہوں. تو الحمدللہ زندگی کا سفر چل رہا ہے، اور کامیابیاں آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ان کامیابیوں سے ہم اس کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. تو یہ میری زندگی کا ابتدائی سفر ہے، اور ابھی تک الحمدللہ رواں دواں ہے. دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب تک صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر دراز کرے اور چلتا رہے. جی، کامیابی اور کامرانیوں سے آپ کو نوازے. خیر ماجد. بالکل، میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جو حصول تعلیم پہلے جیسے تھا ایک انڈسٹریل ایج کے لیے تھا، اب چونکہ اس میں تبدیلی آ گئی، اب ایک انفارمیشن ایج آ گئی ہے. جو ہمارے ایسپریشنز ہیں تعلیم کے ساتھ، کیا وہ ابھی بھی ریلیونٹ ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت پوچھا بھی جا رہا ہے، اور اکثر جو
تعلیم سے وابستہ افراد ہیں ان کے جو سرکلز ہیں ان کے جو دائرے ہیں ان میں یہ گردش بھی کر رہا ہے بہت ہی نا یہ اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہا ہے تبصرہ ہو رہا ہے اس پہ کہ کیا یہ جو تعلیم ہے کیا یہ کسی حد تک آج کے سماج کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہی ہے. میں الٹا کہہ رہا ہوں یعنی انسان مطابقت اپنی تعلیم کے ساتھ رکھتا ہے کہ نہیں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا تعلیم مطابقت رکھتی ہے انسان کی ضروریات کے ساتھ. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں کہیں نہ کہیں یہ رابطہ ٹوٹ رہا ہے اور یہ رابطہ اس درجہ ٹوٹ رہا ہے کہ انسانوں نے بھی اب شاید یہ سوچ لیا ہے کہ شاید تعلیم کی اب ضرورت ہمیں نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے اکراس ورلڈ میں نہیں کہوں گا کم سے کم اس خطے میں برصغیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہائر ایجوکیشن کا جو گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے. بہت کم بچے اب ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں. جو آج سے 10 سال پہلے نوعیت تھی آج وہ نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں والدین بھی اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کسی ثانیے سے کم نہیں ہے کہ جب قوم مجموعی طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم کے بغیر بھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں. اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں انسان بننے میں کافی مدد دی ہمیں اور انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے میں ہمیں کافی مدد دی. اب اگر ہم اس سے ہی بے نیاز ہونے کا دعویٰ کنارہ کر لیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑا ایک ثانیہ ہوگا اور آگے جا کر اس کے نتائج جو ہوں گے وہ بہت ہی کبھی ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں مقصد تعلیم کے حوالے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں جس نے یہ سارا مسئلہ پیدا کیا. مسئلہ یہ ہے کہ مقصد جو ہے تعلیم کا اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ مقصد ہے کیا. مقصد جو ہے اس کو اگر ہم ترجمہ کر لیں لفظ کا تو یہ ایک مطلب ہے غرض ہے کہ تعلیم کا غرض کیا ہے, تعلیم کی غرض کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کیوں تعلیم حاصل کریں. تو اس سوال کا جواب اصل میں ہمیں تب ملے گا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو شخص تعلیم دے رہا ہے یا جو شخص تعلیم لے رہا ہے ان دونوں کی نیت کیا ہے. سارا معاملہ اصل میں تعلیم کے لینے اور دینے کا جو ہے یہ نیت پر انٹینشن کیا ہے. تعلیم دینے والی ایجنسی جو ہے اس کی نیت کیا ہے اور تعلیم لینے والا جو بچہ ہے یا ان کے والدین ہیں ان کی نیت کیا ہے, وہ کس نیت کو زیر نظر رکھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے گڑبڑ ہمیں نظر آتی ہے. میں عرض کر لوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا مقصد کی تو پہلی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں مقصد کے بغیر نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی کام شروع کریں اور آپ کے ذہن میں کوئی مقصد نہ ہو, کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے لیکن ہماری نظر میں وہ نہیں ہوتا. اور جو چیز بے مقصد ہو وہ یقینی طور پر کوئی فساد یا کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے. جو تعلیم کا معاملہ ہے, تعلیم میں ہمارے پاس مقصد ہے. میں بات نہیں کروں گا کہ پہلے کیا تھا, میں اس وقت مقصد کی بات کروں گا کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہے. تعلیم کا جو مقصد ہے وہ اصل میں دو سطحی ہے, دو سطحوں پر ہے. ایک تو اس کا پرائمری ایم کیا ہے یا اس کو آپ کہیے کہ بنیادی مقصد کیا ہے. تو بنیادی مقصد وہی ہے جو کئی صدیوں سے ہمارے ذہن میں ہے کہ بنیادی مقصد ہے شخصیت کی تعمیر اور شخصیت سازی. جب آپ شخصیت کی تعمیر کریں گے, جب آپ شخصیت سازی کریں گے تو شخص جو ہے جو آپ بنا رہے ہیں وہ ایک سماج میں رہ رہا ہے, وہ ایک معاشرے میں رہ رہا ہے. تو شخص کی تعمیر اصل میں ایک سماج کی, ایک معاشرے کی تعمیر ہے. تو یہ بنیادی مقصد ہے تعلیم کا اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ تعلیم جو ہے نور ہے, زیور ہے, یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں. تو پہلا جو اس کا فوکس ہے وہ انسان ہی ہے, تعمیر انسان, تعمیر آدمیت. یہ کام ہے اصل میں بنیادی مقصد ہے تعلیم کا. یہ تو بنیادی مقصد ہے, اس میں میرے خیال میں کوئی اختلاف ہمیں تو ہوگا نہیں. دوسرا مقصد جو ہے وہ اس کا ثانوی مقصد ہے جس کو آپ سیکنڈری ایم اس کا کہیے, جو کہیں نہ کہیں تعلیم کے ساتھ ہر دور میں جڑا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنا روزگار کسی حد تک تعلیم کے ذریعے سے حاصل کرے. یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہے. یہ اصل میں ایک ہائرارکی ہونی چاہیے مقاصد کی. تو میں بہت ہی کیا کہے آپ کے چھوٹا منہ بڑی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا چونکہ میں خود تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں. تو آج کے دور میں جو ہماری
مقصدیت ہے تعلیم کے حوالے سے، اس کی ترتیب بدل گئی ہے، اگر میں ترجیح ملنی چاہیے وہ میں اگر یہ کہوں کہ ترتیب ہی نہیں بدلی ہے، یہ جو ثانوی مقصد ہے یہ ایک لوتا مقصد بن چکا ہے ہماری تعلیم کا، یہ فوقیت حاصل ہو گئی، اور یہ کہنے میں مجھے تھوڑا بہت آر بھی محسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں خود شعبہ تعلیم سے ہوں کہ اب تعلیم دینے والی ایجنسی اور تعلیم لینے والے افراد دونوں کے ذہن میں پہلا بنیادی مقصد نہیں ہے، وہ اوجھل ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک مقصد ہے کہ وہی روزگار۔ تعلیم دینے والی ایجنسی جب اپنے یہاں داخلے کا اعلان کرتی ہے تو اس چیز کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے اتنا پیکیج ملتا ہے، وہی 40 لاکھ کا پیکیج ملتا ہے پر اینم، 20 لاکھ کا پیکیج ملتا ہے پر اینم، اور تعلیم لینے والا جو فرد یا ان کے والدین جو آتے ہیں وہ یہی چیز دیکھ کر آتے ہیں کہ بھئی جہاں سے ہم تعلیم لے رہے ہیں ذرا اس کا ریکارڈ دیکھ لے کہ آج تک کتنا کمایا ہے اس سے فارغ التحصیل طلباء نے۔ تو یہ ایک بنیادی پرابلم ہے۔ جب مقصد یہ بن جائے تو آپ نے جب روزگار مقصد جوڑ دیا تو آج کے دور میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی کہ آج کل روزگار جو مل رہا ہے وہ اب تعلیم سے نہیں مل رہا ہے، اب وہ ہنر سے مل رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم میں ہنر ایک جز کی اہمیت رکھتا تھا، لیکن روزگار نے ہنر کو کل بنا دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی اچھے پوائنٹ پہ چونکہ ہم اس پرابلم کو اب دیکھ رہے ہیں اور ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے ایک اچھی ترتیب بنائی، پہلے تو مقصد ہمیں سمجھایا اور کہا کہ یہ 2 لیئرڈ ہے، بنیادی یہ ہے، اس کے بعد ثانوی دوسرا ہے، لیکن اب ثانوی مقصد جو ہے وہی بنیاد، اسی کو ہم نے بنیاد بنایا ہے، تو وہیں سے جو ہے معاملات میں اب جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کو اور آگے لے جائیں گے ہم اس کانورسیشن کو، لیکن ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ نئے پروگرامز کا بھی انعقاد کرتے ہیں، ان کی تفریح کے لیے، ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور جو پروگرامز یہاں سے نشر ہوتے ہیں۔ ایک اور نئے پروگرام کا پرومو ہم پہلے دیکھتے ہیں، سنگنگ اسٹار آف JNK، اس کے بعد یہ گفتگو مہمان سے جاری رہے گی۔ نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے، پیار برسائے، ہم کو ترسائے، ایسا کوئی ساتھی ہو، ایسا کوئی پریمی ہو، پیاس دل کی بجھا جائے، نیلے نیلے امبر پر چاند جب آئے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK۔ آج ہمارے پروگرام میں مہمان تشریف فرما ڈاکٹر معید الظفر صاحب، کوآرڈینیٹر ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ اب جو ایڈمیشن پچ ہوتا ہے، جو ہمارے بڑے بڑی تعلیمی ادارے ہیں، وہ جب داخلے کی مہم شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جابس ملیں گی، آپ کا پیکیج اتنا ہوگا، تو اب اس سے جو تعلیم کے مقاصد میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا، اس سارے نظام میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس پہ ذرا بات کریں۔ دیکھیے، میں عرض کر لوں یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو ذرا اس کی تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیں کہ مسئلہ کہاں خراب ہو گیا۔ اصل میں 15ویں صدی میں ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا، خصوصاً میں عرض کر لوں کہ جو ایشیا اور افریقہ میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نو آبادیت کا مسئلہ، جس کو آپ کولونائزیشن کہتے ہیں، کہ یورپ کی جو قوتیں تھیں، سیاسی قوتیں، انہوں نے آہستہ آہستہ جو کمزور ممالک تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب جب وہ ہمارے اس خطے میں آ گئے، ایشیا میں آ گئے، بر صغیر میں آ گئے، تو ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کا رابطہ عوام سے نہیں ہو رہا تھا، اور ایک انٹرپریٹر کی ضرورت تھی جو عوام اور جو حکومت تھی ان کے درمیان پیدا کیا جائے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کولونائزیشن کی وجہ سے ایک سسٹم آف ایجوکیشن متعارف کیا گیا جو اصل میں مغربی نظام تعلیم تھا، جو ان کی ضروریات کو مکمل کرتا تھا۔ تو وہ ضرورتیں ان کی بھی کیا تھی؟ ان کی ضرورتیں یہ تھی کہ ان کو یہ جو محکوم قومیں تھیں ان پہ حکومت کرنی تھی، ان کو بندہ بنانا تھا، اور وہ آقا بننے والے تھے اور بن چکے تھے اس زمانے میں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو تعلیم ڈیزائن کی وہ اسی ذہن کے ساتھ تھی کہ بھئی آپ کو ایک ایسی قوم پہ حکومت کرنی ہے جو ہر لحاظ سے ٹوٹ چکی ہے، اب ان کو یہ ٹوٹنے کا سبق ہمیشہ کے لیے یاد رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے وہی جو ہمارے زمانے میں بھی کسی حد تک چل رہا تھا کہ وی بیگ ٹو سے، تو وی بیگ ٹو سے کا معاملہ جو تھا وہ ان کو پورا ذہن میں ڈال دینا ہے، افسرشاہی کا نظام وغیرہ، جہاں پہ انسان کو ایک کموڈیٹی یا ایک انسان کو ایک سبجیکٹ کی طور پر لیا جاتا ہے، اس پہ تمام ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ تو اصل میں ہم نے اپنے لیے نظام تعلیم ہم نے خود وضع نہیں کیا، یہ ریڈی میڈ آ گیا، یہ یورپ سے آ گیا اور ہم نے اس کو لیا۔ پھر جب کولونائزیشن کا دور جب ختم ہوا،
اس کے بعد یہ پوسٹ کولونیل لیگیسی رہ گئی جی، یہ چیزیں ہینگ اوور کی طرح ہمارے یہاں رہ گیا، جس سے ہم ابھی بھی جوجھ رہے ہیں اور ابھی ہم اس سے باہر نہیں، مکمل طور پر نہیں آ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو تعلیم ہے ہمارے یہاں میڈیول ایج میں، یا میں کہوں یہ جو ازمنِ وسطیٰ تھا، خصوصاً میں کشمیر کی جب بات کرتا ہوں، تو یہاں کی جو تعلیم جو تھی یہ شروع ہوتی تھی گھر سے. آپ دیکھ لیے کسی بھی بڑے آپ عالم کو، فاضل کو، کسی بھی بڑے جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی، تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے. اب یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کی، کسی بڑی شخصیت کی تعلیم گھر سے شروع ہوئی، وہ گھر بھی کیا ہوگا؟ اس میں والدین کیسے ہوں گے کہ وہ اس لائق تھے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام خود کر رہے ہیں. یہیں پہ آپ کو روکنا پڑے گا، قطع کلامی کے لیے معذرت، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم اس سلسلے کلام کو جاری رکھیں گے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہم پر بھی عائد ہیں. ناظرین محترم، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے اور مہمان سے اور مزید گفتگو کریں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. اطفر مسالے ہر کھانے میں لائے ایک ایسا سواد جو ہر رشتے میں بھر دے سوادشٹ ذائقے کا احساس، کیونکہ اطفر مسالے جو تیار کیے جاتے ہیں 100% شدھ و سرووتم کوالٹی کے ساتھ. کشمیر کے مسالے خاص آپ کے لیے، جس کے سواد کی مثال دیتی ہے پوری دنیا. آپ بھی گھر لائیے صرف اطفر مسالے. ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. ابھی پروگرام میں وقت آ چلا کہ آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان سے سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. میرے پاس ایک اردو روزنامہ، اس سے خبر ہے وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی صدر مرمو سے ملاقات. جموں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال. مرکزی وزراء نے کابینہ کی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں لیے فیصلوں کی جانکاری فراہم کی. جی میرے پاس یہ اردو روزنامہ اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے، ڈر کے آگے جیت ہے. سیاحتی مقام گلمرگ میں 48 گھنٹے کے دوران 15,000 سے زائد سیلانیوں نے گنڈولا کی سواری کی. جی میرے پاس اور ایک انگریزی روزنامہ، اس سے خبر سری نگر ٹو دہلی ایٹ 65,000 روپیز. ایئر لائنز کٹ ہائی فیئرز آفٹر گورنمنٹ کریک ڈاؤن. ایک بین الاقوامی خبر اس انگریزی روزنامے میں شائع ہوئی ہے، ٹربل ان ٹرمپ ورلڈ، مسک اسٹیپس بیک، پینٹاگن ان ٹرموائل ایمڈ سگنل اسکینڈل. جی اور ایک اردو روزنامہ، اس سے خبر دہشت گردی عزم یا جذبے کو نہیں توڑ سکتی. سعید عادل حقیقی کشمیریت کا چہرہ. برسرن میں کشمیریت و اتحاد پر وار. تشدد کے خلاف سبھی متحد، قرارداد منظور. کشمیریوں کی ہراسانی برداشت نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ. جی یہ میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور اس میں سے آخری خبر لینا چاہیں گے. جے اینڈ کے سیلیبریٹس نیشنل پنچایتی راج ڈے ود اوور 1 لاکھ پارٹیسپیشن اکراس یو ٹی. ہم آج بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر معید الظفر صاحب سے. بات ہو رہی ہے تعلیم سے متعلق، تعلیم کے مقاصد، اہداف، آبجیکٹیوز، اور اس سبھی سیناریو کو دیکھ رہے ہیں ہم اور جائزہ لے رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ گفتگو جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ بات کر رہے تھے، ایک تو اسکل سیٹ کی آپ نے بات کی، ساتھ ساتھ میں آپ نے بات یہ بھی کی کہ ہم پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. شاید ہمارا جو مقصد ہے کچھ اور ہیں جس کی تشریح آپ نے بخوبی کی. لیکن جب دور حاضر کی بات کرتے ہیں، وہ نیو ایجوکیشن پالیسی بھی منظر عام پہ آئی، اور اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی یہی کمپلینٹس رہتی ہے کہ 25 سال 24 سال میں اکیڈمک
اسٹرکچر میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے بھی ایسے اپنے دوستوں کو دیکھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک سب سے بڑا کرائسس ہے کہ ہمیں پتہ نہیں میں کون ہوں, ہم نے کہاں جانا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان چیزوں کو ایڈریس کر پا رہا ہے کہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں, ہماری کیپیبلٹیز ہیں یا ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی ایسا اسٹرکچر ہے, ایجوکیشنل اسٹرکچر؟ دیکھیے اس چیز پہ تو کوششیں ہو رہی ہیں. NEP جو ہے وہ اصل میں اسی چیز کو سوچ کر بنائی گئی کہ دو چیزیں ہوں. ایک تو یہ کہ انسان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. بالکل. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک لاٹھی سے سب کو ہانکیں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم کوئی نصاب تعلیم یا کوئی نظام تعلیم اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شہر سری نگر کا بچہ جو ہے وہ شاید ایکول ہے, مساوی ہے اس بچے کے جو کسی دور افتادہ علاقے میں رہتا ہے. تو جب ہم اس کا نفاذ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا فرق ہی نہیں رکھتے کہ ان کے مواقع مختلف ہے, ان کی ذہنی جو بلوغیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے, قوتیں مختلف ہوتی ہے اور وسائل مختلف ہوتے ہیں. اس چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کو زیادہ سہولیات میسر ہو وہ بہت آگے نکل جاتا ہے اور جس کو کم سہولیات ہو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور ڈسپیرٹی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے. دوسرا مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوکل جو ہمارا کلچر ہوتا ہے اس سے جڑ نہیں پاتا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو باہر سے آیا ہے, یورپ سے, ویسٹ سے جو آیا ہے, اس کی کوئی نیت ہی نہیں تھی کہ اس کو لوکل کلچر کے ساتھ جوڑنا ہے. ایک غیر متعلقہ چیز ہوتی ہے وہ. تو جب ہم یہاں پر اب آج پوسٹ کولونیل پیریڈ میں جب ہم اپنا نظام تعلیم وضع کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کی کمی لگتی تھی کہ ہم لوکل کلچر کا خیال نہیں رکھتے تھے. اب چونکہ NEP میں ان چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ لوکل جو کلچرز ہے, لوکل جو صنعتیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے, لیکن اس چیز پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھ لیجئے کہ مثلا کشمیری ایک ہے, ایک کشمیری اسکول میں پڑھتا ہے. میرے خیال میں آپ نے بھی اسکول سے ہی تعلیم حاصل کی ہے, میں نے بھی اسکول سے ہی تعلیم حاصل کی ہے. ہم نے کلہن اور شیخ العالم پہ 1-2 چیپٹرز صرف پڑھے ہوں گے اپنے 10 سالہ تعلیم کے سفر میں جو ہم 10th جب ہم پاس کرتے ہیں. ایک چیپٹر اردو میں ہوتا تھا کلہن کی راج ترنگی اور ایک شیخ العالم کا کوئی شروع کہیں پر, بس سب اگر مہجورن کا شارع جائے آمتاس. تو یہ ہماری صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب ات متعلق رات بہ کران ڈاکٹر صاحب ست کت اس ونان بچن مز ن سینس آف بلانگنگ کہین, سو احساس تعلق کہین. بہت پتہ 2-3 سکول والن نش کور میں دریافت یم زن تتھ پہ اصل پوزیشن پہ بہت تمن ونان کہ وٹ پارٹ آف کلچر اینڈ سولائزیشن ہیو یو انکارپوریٹڈ ان یور کریکولم, اینڈ دے سیڈ نتھنگ. دوپمس تیل کیا چھو تُہۍ پتہٕ ایکسپیکٹ کران کہ یمن بچن مز آسہِ سُہ احساسِ تعلق, سُہ سینس آف بلانگنگ, ییٚلہِ نہٕ تُہۍ یمن کینٛہہ پرنووٕے. اچھا تُہۍ اتھ دوران گفتگو کوٚروٕ تۄہہِ اکھ نقطہٕ یہِ تہِ ایڈ کہ یُس یہِ تربیت یا تعلیم و تربیت چھِ زٕ چیٖز یِم اَسہِ وننہٕ یِوان کہ یِم چھِ جُڑِتھ پانہٕ ؤنۍ, یِم چھِنہٕ جُدا کینٛہہ. بیٚیہِ چھِنہٕ دُنیٲوی تعلیٖم الگ تہٕ دیٖنی تعلیٖم چھِ الگ, یِمن چھُ کُنہِ جایہِ پانہٕ ؤنۍ ربط. تۄہہِ ووٚنوٕ کہ یہِ اوس سٹارٹ گژھان گرِ پٮ۪ٹھٕے, مگر آز یُس وۄنۍ أسۍ گرن منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان, یُس أسۍ وٕچھان چھِ اخلٲقی پستی یۄس أسۍ آز باسان چھُ کہِ چھےٚ, تتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہی زیادٕ ؤنِتھ. مارل ایجوکیشنٕچ کمی چھِ, یہِ گوٚو امہِ سببہٕ کہِ کیازِ یُس اَسہِ گرن منٛز ماحول چھُ سُہ تہِ گوٚو تبدیل. وٕچھ حظ یہِ چھُ اصلی اکھ سٔرکٕل اکھ. ییٚمہِ وِزِ أسۍ کتھ کران چھِ گرن سانٮ۪ن کیاہ گوٚو, اصلن یۄس أسۍ وٕنکیٚس جنریشن چھِ سۄ چھِ 2م یا 3م سۄ جنریشن یِمو ماڈٲرن ایجوکیشن پٔر. کشیر مز جو زن گۄڈنِچ جنریشن وٕچھان چھِ أسۍ یِمو تعلیٖم پٔر تِمن اوس گرس منٛز مول آسان بٕڈِبب آسان یِم زن پرانہِ نظامہِ تعلیٖمٕکۍ ٲسۍ. اگر تُہۍ اتھ پٮ۪ٹھ سٔنِو تہِ پرٲنۍ زن اَسہِ یِم ٲسۍ تِمن ہُنٛد زن نظامِ تعلیٖم اوس سُہ چھُنہٕ أزکِس نظامِ تعلیٖمس سۭتۍ کُنی جایہِ واٹھ کھٮ۪وان. تُہُنٛد یُس کٔرِکوٗلم اوس سُہ چھُنہٕ أزکِس کٔرِکوٗلمس سۭتۍ کُنہِ. مےٚ چھُ وٕنکیٚس گرس منٛز چوٗنٛکہِ الحمدُاللہ اَسہِ اوس گرس منٛز پرنہٕ لیکھنُک رِواج اوس, پرن لیکھنُک ماحول اوس. بہٕ ییٚلہِ پننٮ۪ن بُزرگن ہٕنٛزن کِتابن پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھُ مےٚ چھُ وٕنکیٚس تہِ زرد رنگچہِ بوٗسیٖدٕ کِتابہٕ یِم تِم بوستان, گُلستان, قیامہ نامے حق وغیرہ چھُ. تتھ کیٛاہ وجہ چھُ, تِم ٲسۍ تتھ دورس منٛز سُہ چیٖز ہٮ۪کان پٔرِتھ اور پننہِ زندگی منٛز ٲسۍ ہٮ۪کان عملٲوِتھ. مگر میون بچہِ چھُ آز ہیری پاٹر تہِ باقٕے چیٖز پران. گوٚو کتٮ۪تھ تام چھُ اکھ ڈسکنیکٹ پرٲنِس تہِ
نٔوِس یہ ڈسکنیکٹ یُس زن چھُ یہِ چھُ اَسہِ فِکرِ تاران زِ گۄڈنِچ جنریشن ٲس اخلٲقی تعلیٖم پٮ۪ٹھ فوکس کران دوٚیِم جنریشن یۄس زن چھِ یۄس سٲنۍ جنریشن چھِ یِمن گرن منٛز یہِ پلان چھِ أزکِس دورس منٛز تِم چھِنہٕ اخلٲقی تعلیٖم پٮ۪ٹھ فوکس کران کینٛہہ وۄنۍ ییٚلہِ تِہنٛدۍ والدین ماڈٲرن ایجوکیشنٕکۍ پروڈکٹ چھِ تِم کتہِ ہٮ۪کن پننٮ۪ن شُرٮ۪ن وۄنۍ سۄ اخلٲقی تعلیٖم دِتھ یۄس تِمن ٲس پننہِ وِزِ مِلیمٕژ یہِ چھُ وجہ زِ یہِ اکھ ڈسکنیکٹ گوٚو ڈیولپ دوٚیِم چیٖز بہٕ عرض کرٕ ییٚتٮ۪تھ بقولِ اکبر الہ آباد تٔمۍ چھِ بڑٕ اصل کتھ ؤنمٕژ کہِ تٔمۍ سُنٛد اکھ مصرٕ چھُ مےٚ پیٚوان یاد دوٗد تو ڈبے کا ہے تعلیٖم ہے سرکار کی یُس اَسہِ بچن پرورش وٕنکیٚس کران سُہ چھُنہٕ مول موج کران کینٛہہ وٕنکیٚس 2.5 وُہُر چھِ أسۍ تراوان بچس وٕنکیٚس پریپریٹری سکوٗلس منٛز کوٚر اَسہِ حوالہٕ سکوٗلس اور نہ چھِ أسۍ یہِ وٕچھان زِ یہِ کٔمِس کوٚر اَسہِ حوالہٕ یہِ کرٕ بہٕ بڑٕ ندامت سان عرض یہِ چھِ سٲری کران أسۍ چھِ سکوٗلُک وٕچھان صرف بورڈ أسۍ چھِ وٕچھان زِ یتھ سکوٗلس کیاہ چھُ ناو ABC کیاہ ناو آسہِ بالکل صحیح مگر بورڈ چھُنہٕ اہم اصل چھُ اتھ سکوٗلس منٛز کم چھِ یِم أمۍ سٕنٛز تعلیٖم تہِ تربیت حوالہٕ کٔمِس کوٚر اَسہِ حوالہٕ أسۍ چھِنہٕ بورڈس حوالہٕ کران أسۍ چھِنہٕ اتھ ساین بورڈس یتھ ناو آسہِ لیکھِتھ سکوٗلُک یہِ خام میٚژِ کیاہ آکار دی أنٛدرٕ کُس چھُ تہِ چھنہٕ اَسہِ پتہ کینٛہہ بہٕ کرٕ عرض زِ اگر أسۍ پننِس یتھ شہری خاصس منٛز نظر تراوو یا لال چوکس منٛز تہِ أسۍ نظر تراوو جایہِ جایہِ چھِ أسۍ وٕچھان تعلیٖمی ادارن ہٕنٛدۍ بورڈ چھِ کھٲلِتھ آسان اشتہار چھِ آسان کھٲلِتھ تِمن اشتہارن تہِ اگر تُہۍ سٔنِو نا تِمن اشتہارن منٛز کیاہ چھُ آسان لیکھِتھ تتہِ چھُ تذکرہ آسان زِ اَسہِ اوس ٹاپر یِہُنٛد چھُ آسان لسٹ دِتھ پرسنٹایل کیاہ چھُ تہٕ بیٚیہِ پوز چھُ آسان زانہِ یِمن تہِ تُہۍ یِمن تعلیٖمی ادارن منٛز گٔژھِو تِہنٛدٮ۪ن آفسن منٛز چھُ فوٹوگراف آسان زِ یہِ بچہِ چھُ سانہِ تعلیٖمی ادارٕ پٮ۪ٹھ فارغ سپدیومُت تہٕ أمِس چھِ اتھ یوٗتاہ پیکیج گوٚو فوکس چھُ اَسہِ میٹیٖریلس پٮ۪ٹھ فوکس چھُنہٕ اَسہِ روحس پٮ۪ٹھ کینٛہہ أسۍ چھِ صرف تہٕ صرف یٔڈ پٮ۪ٹھ نظر تھٲوِتھ أسۍ چھِ یارٕ پالنٕچ سبیٖل کران أسۍ چھِنہٕ اِنسان سٕنٛز کِردار سٲزی تہٕ اِنسان سٕنٛز اخلاق سٲزی ہٕنٛز سبیٖل کران کِہینۍ ییٚمہِ وِزِ یہِ مسلہٕ آسہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ شِکوٕ تہٕ شِکایت اتھ نظامِ تعلیٖمس زِ أمۍ حظ دیُت اَسہِ بچہِ خراب کٔرِتھ اَسہِ چھُنہ اَسہِ چھُ یہِ پننیو پانہٕ کوٚرمُت قبوٗل زِ اَسہِ چھُ بچہِ یی بناوُن یہِ تٔمۍ دیُت وۄنۍ چھِ فرق یِژٕے ٲس اوٚتتھ تانۍ اوس اَسہِ خیالس منٛز آسان زِ یہِ زینہِ تہِ یہِ دی مےٚ زیٖنِتھ وۄنۍ ییٚمہِ وِزِ یہِ زیننہٕ کِس سٹیجس پٮ۪ٹھ ووت ییٚمہِ وِزِ أسۍ اَتٮ۪تھ وٕچھان چھِ زِ اَتٮ۪تھ چھُنہٕ یہِ زیٖنِتھ تہِ ہٮ۪کان کِہینۍ أسۍ چھِ ونان نظامِ تعلیٖم گوٚو ناکام نہ یہِ چھُنہٕ نظامِ تعلیٖم ناکام کینٛہہ نظامِ تعلیٖمن کٔر پنٕنۍ کوٗشش تٔمۍ دیُت تۄہہِ اکھ مِشیٖنہِ ہُنٛد پُرزٕ اکھ کھڑا کٔرِتھ تُہۍ ٲسوٕ تی یژھان تُہۍ ٲسوٕ نہٕ أمِس نِش یژھان زِ اَتہِ گوٚژھ نیرُن شیخ العالم یا اَتہِ گٔژھ نیرٕنۍ لل دید تہِ اوسُن تۄہہِ زیرِ نظرٕے وۄنۍ مارکیٹ فِٹ پروڈکٹ سُہ درٛاو مارکیٹ فِٹ پروڈکٹ درٛاو بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ بیاکھ المیہ کیاہ چھُ یُس یہِ ثانوی مقصد اوس سُے بنوو أسۍ بُنیٲدی سورُے ایمفسس چھُ روزگارس پٮ۪ٹھ پتہٕ ییٚلہِ نہٕ سُے حٲصِل گژھِ پتہٕ چھِ ونان أسۍ اِنسان گوٚو ناکام گوٚو اَسہِ چھُ کامیٲبی تہِ ناکٲمی ہُنٛد معیار بنومُت روزگار یہِ تہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ یہِ چھُ اکھ بوٚڑ مسلہٕ زِ اگر أسۍ 20-25 ؤرین بچس تعلیٖم دِوان چھِ 20 وُہٕرۍ چھُ بچہِ یِوان تہٕ امہِ پتہٕ چھُنہٕ أمِس روزگار لگان کِہینۍ یہِ ہیٚکہِ موٚزوٗرۍ کٔرِتھ تہِ روزگار زیٖنِتھ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ بالکل یہِ ہیٚکہِ نٔکھۍ سٲرِتھ تہِ پنُن زندگی پکنٲوِتھ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ ضروٗری چھُنہٕ یہِ گژھِ کُنہِ دفترس منٛز یا سرکٲرۍ نوکری پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن یہِ وایٹ کالر جاب یتھ ونان چھِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ زندگی ہٕنٛز کامیٲبی تہٕ ناکٲمی چھنہٕ امہِ سۭتۍ ڈِفاین گژھان کِہینۍ زندگی ہٕنٛز کامیٲبی تہٕ ناکٲمی چھِ یہِ زِ کیاہ یہِ چھا اکھ اصل انسان یہِ چھا اکھ رُت انسان امہِ سۭتۍ چھا بیٚیِس انسانس فٲیدٕ واتان کِنہٕ یہِ چھُ موٗزی انسان یہِ چھِ بُنیٲدی فرق زِ کامیاب کُس چھُ ناکام کُس چھُ مگر ڈاکٹر صٲب اَتھ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ اکھ طالبہِ علم بہٕ اوسُس ڈاکٹر نذیر زرگر صٲبس سۭتۍ اوترٕ کتھ کران تِم ٲسۍ ونان یِتھ کٔنۍ اَسہِ کُنہِ ایڈمِشن چھُ آسان بچس کرُن کُنہِ سکوٗلس منٛز تتہِ چھِ تِم سکوٗلٕکۍ ٹیٖچر ٲسِن مینیجمنٹ ٲسِن تِم چھِ والدینن سۭتۍ کران انٹرویو تِم چھِ تِمن انٹرویو سوال وغیرہ پرژھان حالانکہ اٹ شُڈ ہیو بیٖن دَ ادر وے راوُنڈ ییٚمِس پیرنٹس پنُن بچہِ چھُ کُنہِ سکوٗلس منٛز تراوُن تٔمِس گژھِ یہِ اکھ موقعہٕ میسر سپدُن کہِ سُہ ہیٚکہِ ٹیٖچرن انٹرویو کٔرِتھ کہِ بایا تۄہہِ کیاہ چھُ ذہن تۄہہِ کیاہ چھُ نظریہِ تعلیٖم کیاہ چھُ تۄہہِ کیاہ چھُ تصوُرِ تعلیٖم تہٕ پتہٕ تراوہن بہٕ پنُن بچہِ اَتہِ یُتھُے تُہۍ ونان چھِو کہِ اخلٲقیات مارل ایجوکیشن مگر تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کتھ سکوٗلس منٛز چھُ اَسہِ یہِ میٹرکس تھوٚومُت ییٚتہِ زن أسۍ میجر کرو کہِ یُس بچہِ ایمپتھٹِک آسہِ أمۍ سُنٛد بِہیویَر اصل آسہِ ہیلپِنگ آسہِ تٔمِس تھاوو اتھ کینٛہہ مارکس یُس زن تٔمِس باسہِ ہے کہِ مےٚ دِژٕکھ اتھ ایسٹِمیشن اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ ضروٗر کتھ مگر ناظرین محترم ایک اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے رکتے ہیں اس وقفے کے لیے اور یہ اہم گفتگو اپنے مہمان سے اس وقفے کے اس پار بھی جاری رکھیں گے
बात वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग JNK। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर मोईदुल ज़फ़र साहब, कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इस कत करान कि युस ये स्कूलन मज येल न कहवटी कह थो अस थो न कह कॉलम यथ मज अख कॉलम छु आसान तथ मज फॉर्मेलिटी सेक इस लेखान सो सो एहसास अमिस बचस गसान कि अगर हसा मे कंस मदद कोर मोन बिहेवियर असल छु मे हसा कोर अत पे एप्रिशिएट कोर हस बह या ये आव कुन जाय में बकार पत मार्क्सन मज डू यू थिंक इट शुड बी इन प्लेस मतलब अत पे गस का एस्टिमेशन आस बिल्कुल ये गस आसन अगर ये कुन जाय ऐसे एग्जामिनेशन की कहवच पे खोल अत चुक वैल्यू बह कर तुम पन ज़ाती तजुर्ब अर्ज रात बिल्कुल रात कत चीज मे आव बच्चे पन और तिमन रात रिजल्ट जी सो मे बच्चे पन तम हो मे पन रिजल्ट कार्ड बराबर 100% मार्क्स कह पॉइंट तुनमुत कहें मगर अम बच्चन वो पानी दोपन वो कल तक जो पिछले जो हमारे ये जो प्रोग्रेस कार्ड थे उसमें जो हमारी मॉरल एजुकेशन हुआ करती थी वो मेन हिस्से में होती थी। अब तो उन्होंने इसको ऑप्शनल में डाल दिया है। अच्छा यानी इस होती वन पन्ने मेन करिकुलम मज नबर कड़न तो वन ऑप्शनलस मज युनुक मतलब ही गो जे वन अमिस बच्चस अप फोकस कर वन सह चीज पोरुन तो ठीक पोरुन तो जरूरी कह मगर हकीकत ये विज सोन रवैया यह और मिन हैसुल कौम ये विज रवैया जे अखलाकी तालीम बस ऑप्शन या बिल्कुल सनिस डिस्कार्ड कर तू सनिस 10th लेवलस पे मैट्रिक्स लेवलस पे कुन जाए अखलाकी तालीम हिस्से कहें अमुक नतीजे क्या नीर अमुक नतीजे नीर ये बकौल आलिम तम बड़ असल तशबीह दिम तम वोनमुत युस अमि निज़ाम तालीम मज बच्चे नीर सह या चालाक लोमड़ी नत सो बनावटी मगरमच्छ क्या बात नत सो खूनखार बेड़िया क्या अमिस क्या जेर नजर अमिस माद जेर नजर अमिस माल कमाउन जेर नजर अखलाक अम सज नेगेटिव यम टेंडेंसीज ये अखलाक अमिस तरबियत लगान मुरबी ब्रोह कन बेहवान यह अम सज सारे यम नेगेटिव टेंडेंसीज यह दबावान या अमिस कुन हदस तान इरेडिकेट तकान कर वन अखलाकी तालीम कह शूब थो तो वैल्यू थो बह कत थो नतीजे नीर अत नीरन हुमे खसलत और गसान MNCs कल्चर डेवलप गो तथ मज वो तुम कॉम्पिटिशन हवा कोर खड़ा इको सिस्टम कोर डेवलप कॉर्पोरेट कल्चर तमुक नतीजे क्या द्राव तमुक नतीजे द्राव दोख बड़ अदब सान दिन और अत वन यह सलाहियत यम तरीके पर्नावान ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जे अकिस तंजीमस मज अकिस इदारस मज कित पम करें कम कम तथ मज डूज एंड डोंट्स तथ मज सरसी नजर त्रावान मिन जुमला क्या यह सारी बकौल ज़रीफ अहमद ज़रीफ बड़ बेहतरीन तमो सह नज़म लिखम यह सारी तारन गरी और तारन गरी ये खतर बह बर पन शिकम तो ब्या थवन फाक जन प्रोन निज़ाम तालीम तथ मज ये मामल जो दुकानदार अक्सी बाजरस मज आसान और दुकानदार काम आसान करान ब्याख हेकान काम कर अकिस दुकानदारस बसान यमी काम कर मे आव पन दुख मे जेन पे खरीदारस वन बेस गत कंपिटिशन खैर खही जज्बह अखलाक अकदार समझान ये बह आबाद तत गोस मोन ब्याख बोय तन आबाद यह चीज अजकिस निज़ाम तालीमस मज कह हेचन कंपिटिशन कंपिटिशन मतलब गो सबकत हासिल बेस होट चटन पान ब्रोह पकन और यह चीज बड़ ना अदब एहतराम सान और अत मज पे तारीफ तरान पे सत वन पन्न आसान पन इदार या पन कह तालीमी इदार कुन जाए इंट्रोड्यूस कर वन यह नंबर 1 पे यम हवाल तथ मज गोडनुक चीज रोजगार तमुक मतलब गो अस पूरा कोशिश आसान कर्म बाकी इदारन हिंद बच्चे पामाल कर ब्रोह नेरन यह कुन जाए इस एम्पैथी कर जिक्र
یہ گژھِ تیٚلہِ حٲصِل ییٚمہِ وِزِ اَسہِ یہِ سمجھ یی زِ أسۍ مانون پنُن بیٛاکھ کمپِٹیٹر پنُن بوے مگر ییٚمہِ وِزِ اَسہِ یہِ پنُن بوے مون یہِ مون اَسہِ حریٖف پنُن یہِ مون اَسہِ پنُن مُخالِف أمِس سۭتۍ کرو أسۍ سُے ورتاو یُس أسۍ جنگن منٛز پننِس مُخالِفس سۭتۍ ورتاو کران چھِ اور سُے چھِ أسۍ کران بالکل پننہِ أزکہِ زندگی منٛز اور یہِ گوٚو اَسہِ معاملہٕ یوٗتاہ وۄنۍ بڑٕ مخدوٗش بنیو اَسہِ معاملہٕ زِ اَسہِ بنے پُزِشن اکھ کھوٚت گُرِس بیٛاکھ چھُ کھسان دۄسہِ اگر نہٕ تٔمِس اختیار آسہِ کِہیٖنۍ اگر اختیار اوسُس سُہ چھُ أمِس بیٚیِس نفرس گُرِ پٮ۪ٹھ وٲلِتھ دۄسہِ کھالان پان چھُ کھسان أمۍ سٕنٛدِس گُرِس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہے کہ none of you believes truly until he wishes for his brother what he wishes for himself. تو ناظرین ابھی پروگرام میں وقت آ چلا ہے ایک پرومو سنگنگ اسٹار آف جین کے آپ دیکھیے اور اس کے بعد اس پروگرام کو آگے لے چلیں گے. ناظرین ویلکم بیک. ابھرتے فنکاروں کے لیے پلیٹ فارم سنگنگ اسٹار آف چین کے بہت جلد ٹی ڈی کوشش سے نشر ہوگا. آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر معید الظفر صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. ڈاکٹر صاحب چونکہ بڑا بہترین گفتگو ات مز اخ زاویہ مے ذہنس مز کہ یہ سون معاشرہ یہ سکسیس ہمیشہ جو آپ کے رزلٹس ہیں اگر تم فیوریبل تیل تھی ایپریشیٹ کرنا. ایک اخ انسان بڑا رت لیکن سہ شاید لائیولیہڈ کے حساب سے یا زندگی کے روزگار کے حساب سے وہ کامیاب نہیں ہے. کردار سازی تمس اصل گمت لیکن سون معاشرہ تمس سو ترجیح دان. بیاکھ انسان چاہے وہ کردار کے حساب سے اچھا نہیں ہے لیکن ایک اچھے پورٹ فولیو پہ تمس بڑ وقار عزت اور احترام کی سکسیس ہیز مینی فادرز فیلئر از این آرفن. بالکل بالکل بالکل. یہ نیریٹو کت پہ یہ سوشل نیریٹو کت پہ گھس چینج کہ اس تمن کہ ایک انسان اس نے علم حاصل کیا ہے لیکن اگر اس کے پاس روزگار نہیں ہے مگر یہ بڑا اصل انسان. یہ سوشل نیریٹو گژھِ تیٚلہِ چینج ییٚلہِ أسۍ نظامِ تعلیٖمس منٛز تبدیٖلی اَنو. نظامِ تعلیٖمس منٛز چھِ اَسہِ ترٛیشوٕنی شوبن منٛز تبدیٖلی اَنٕنۍ. بہٕ کَرٕ عرض اَسہِ چھِ 3 شوبہٕ بٔڑۍ نظامِ تعلیٖمس منٛز آسان. اکھ چھُ آسان کٔرِکیوٗلر کِتاب کیٛاہ پرناو اُستاد کیٛاہ پرناوِ. اتٮ۪تھ چھُ اُستادس تہِ یۄس اورینٹیشن گژھان چھِ یُس أمِس مُختٔلِف کورسز کران کیپیسٹی بِلڈنگ گژھان چھِ. وٕنکیٚس چھُ پوٗرٕ انڈیاہس منٛز وٕچھِو تُہۍ حظ پوٗرٕ جایہِ ہر کُنہِ جایہِ چھُ وٕنکیٚس چلان اَسہِ فیوٗچر لیٖڈٲرٕس چھِ تیار یِوان کرنہٕ. مےٚ تہِ چھِ پانہٕ سۄ ٹرینِنگ کٔرمٕژ یتھ منٛز أسۍ یہِ چھِ وٕچھان زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز 20 ؤرین منٛز 30 ؤرین منٛز کم آسان اَسہِ اکیڈمِک لیٖڈٲرٕس. یہِ چھُ اَسہِ اکھ بٔڑ کامہِ ہُنٛد وٕنکیٚس گژھان تہِ بڑٕ اصل پٲٹھۍ تہِ بڑٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ محنت تہِ کرنہٕ یِوان. تہٕ یُس یہِ کیرِکیوٗلر معاملہٕ چھُ اتھ منٛز چھُ اَسہِ سونٛچُن زِ أسۍ کیٛاہ چھِ یژھان امہِ کِتابہِ منٛز امہِ سکوٗلہٕ منٛزٕ امہِ بلیک بورڈٕ نِشہِ اور أمِس اُستادس نِش کیٛاہ چھِ یژھان أسۍ حٲصِل کرُن. سون کیرِکیوٗلم گژھِ آسُن یتھ منٛز اَسہِ یِم چیٖز یِنہٕ پرناونہٕ زِ اصل کٔمِس انسانس چھُ ویلیوٗ. یہِ چھا اخلاق وٲلِس انسانس ویلیوٗ کِنہٕ یہِ چھُ تٔمِس شخصس یُس صرف مالس پتہٕ چھُ. دوٚیِم چھُ آسان کو کیرِکیوٗلر. کو کیرِکیوٗلر یُس زن معاملہٕ چھُ تتھ منٛز چھِ یِم ڈِبیٹس سیمینارز کویز وغیرہ وغیرہ یِم چیٖز آسان چھِ اتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ فوکس کرُن. یہ چھُنہٕ اَسہِ محض بناوُن اکھ مشغل کینٛہہ. اتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ فوکس کرُن زِ آرٹِفِشیلٹی چھِ ختم کرٕنۍ. کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ ڈِبیٹ کِس معاملس منٛز فار اینڈ اگینسٹس پٮ۪ٹھ بچس اکھ منفی تربیت تہِ اتھ منٛز دِوان. اکوے موضوع چھُ آسان یہِ چھِ اَسہِ پاے آسان زِ اتھ چھُ فار گژھُن بہتر أسۍ چھِ اتھ اگینسٹ کران بچس تیار. مگر یتھ آرٹِفِشل انٹیلجنس کِس دورس منٛز کِتھ کٔنۍ کرو یہِ آرٹِفِشلٹی ختم. ییٚمہِ وِزِ سانہِ نیتہٕ سیوٚد گژھن ییٚمہِ وِزِ سون مقصد سیوٚد گژھِ سٲنِس کمپاسٕچ نیٖڈل سیوٚد آسہِ أسۍ کرو نہٕ یہِ آرٹِفِشیلٹی پننِس اتھ کو کیرِکیوٗلرس منٛز کرو نہٕ أسۍ قبوٗل کینٛہہ. ترٛیٚیِم چھُ آسان پتہٕ ایکسٹرا کیرِکیوٗلر یتھ منٛز تُہۍ کھیل کوٗد ڈرایِنگ باقٕے چیٖز وٕچھان چھِ. تتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ تھاوُن ذہنس منٛز زِ وقت گژھِ نہٕ تتھ منٛز ضایہِ گژھُن کینٛہہ.
سانٮ۪ن بَچَن ہُنٛد وقت چھُ سانٮ۪ن سکوٗلَن منٛز گژھان واریاہَن تِمَن ایکسٹرا کیرِکیوٗلَر ایکٹِوِٹیٖزَن منٛز ضایع ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ یہِ چھُ نیران زِ کَتٮ۪تھ تانۍ گوٚو کیرِکیوٗلَر شعبہٕ یُس زَن اوس سُہ گوٚو ہِٹ کَتٮ۪تھ تانۍ گوٚو کو کیرِکیوٗلَر شعبہٕ ہِٹ اکھ بیلَنس اکھ توازُن چھُ قٲیِم کَرُن یِمن ترٛٮ۪ن منٛز بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز کالٹی ہُنٛد تھاوُن زیرِ نظر اور ترٛیشوٕنی شعبَن منٛز چھُ اخلاقَس دِنۍ اہمیت بہٕ کَرٕ پَنُن عرض حظ ییٚمہِ وِزِ أسۍ سکوٗلَس منٛز پَران ٲسۍ اَسہِ اوس یِوان تَتھ دورَس منٛز اَسہِ اوس 2 چیٖز ٲسۍ یِوان اکھ اوس یِوان پَرناوُن مارل ساینس یہ مارل سائنس یُس زن آسان ٲس یۄس کِتابن اکھ آسان یَتھ منٛز مختلف مذاہبن مختلف دانا لُکن ہُنٛد اقوال وغیرہ تَتھ پٮ۪ٹھ اوس چیپٹر آسان ایسٹیبلش اقوالِ زریٖن وغیرہ یہِ اوس آسان اَتھ منٛز مختلف آسان یہِ اَمہِ پتہٕ اوس آسان ایکسٹرا کیرِکیوٗلر سون ییٚمہِ وِزِ أسۍ پران ٲسۍ ایکسٹرا کیرِکیوٗلر کیٛاہ اوس آسان یہِ أتھۍ مارل ساینسس پٮ۪ٹھ اوس پتہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سِکِٹ یِوان بنان ایکٹِوِٹیٖز ٲسۍ یِوان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کرنہٕ آز چھُنہٕ تہِ کینٛہہ آز چھُ یُس زن ایکسٹرا کیرِکیوٗلر سون چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ بہتر زانان زِ یہِ کیازِ چھِ أسۍ کران مےٚ چھُ أسۍ بچہِ یِوان شامس گرٕ سُہ تہِ چھُ آسان مےٚ بوزناوان آز کوٚر اَسہِ دۄہس یہِ آز کوٚر اَسہِ دۄہس ہُہ چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس شعبے تعلیٖمس بہٕ چھُس آسان سونٛچان پننہِ جایہِ یہِ کتٮ۪تھ چھُ أمِس فِٹ گژھان امہِ منٛزٕ کیاہ چھُ یہِ ہیٚچھان عکس کیاہ گژھان چھُ دوٚیِم چیٖز چھُ وٕچھ اَسہِ ییٚتہِ زِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ چھُ اَسہِ اکھ ایٖکو سِسٹم ڈیولپ کرُن اکھ پوٗرٕ ایمبینس اکھ پوٗرٕ ماحول ڈیولپ کرُن یہِ ہیٚکہِ نہٕ چھس أسۍ دپو کٲشرِس قومس یِہُس کرو سورُے أسۍ حوالہٕ سکوٗلن سکوٗلٕے یوت ہیٚکہِ نہٕ سورُے کٔرِتھ کینٛہہ اتھ منٛز چھُ گرٕ تہِ اتھ منٛز چھُ سٲنۍ مسجد تہِ اتھ منٛز چھُ سون مکتب تہِ اتھ منٛز چھُ سون حظ یہِ اکھ دُکاندار تہِ اتھ منٛز چھُ سون مول موج تہِ مارکیٹ تہِ تمام چیٖز ییٚلہِ أکِس کوآرڈِنیشنس منٛز کٲم کران پتہٕ سٲری یہِ چیٖز نِن عزم کران زِ نہ اَسہِ یۄس یِنہٕ واجیٚنۍ پتھ کُن کیاہ گوٚو تہِ گوٚو وۄنۍ یۄس یِنہٕ واجیٚنۍ جنریشن چھِ یہِ گژھِ شخص تہِ آسُن اصٕل رُت یہِ گژھِ أمِس گژھِ شخصیت سٲزی آسٕنۍ گٔمٕژ أمِس گژھِ انسان أنٛدرٕ آسُن چھُنہٕ سُہ بقولِ مہجوٗر شکلہِ چھُس اِنسان مگر اِنسٲنیت نِش بے خبر یُس یہِ بے خبری چھِ اتھ مُتعلق چھُ اَسہِ کھڑا گژھُن زِ یہِ گٔژھ دوٗر گژھٕنۍ أسۍ گٔژھۍ زانٕنۍ زِ أسۍ چھِ اِنسان یہِ چھُ پوٗرٕ سماجس ذمہٕ دٲری یہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ طبقس ذمہٕ دٲری خصوٗصن بہٕ کرٕ عرض اتھ منٛز ییٚتٮ۪تھ أسۍ سکوٗل ذمہٕ دار چھِنہٕ بناوان تتٮ۪تھ چھُ اَسہِ ذمہٕ دار بناوٕنۍ امِکۍ پنٕنۍ مکتب تہِ یۄس اَسہِ سپلمنٹری ایجوکیشن چھِ مذہبی تعلیٖم یُس أسۍ دِوان چھِ صبحس شامس پننٮ۪ن بچن یِم تہِ چھِ ذمہٕ دار بناوٕنۍ یِمن تہِ چھُ اکھ رول یِتھے پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ مسجد ییٚتٮ۪تھ اَسہِ کُنہِ حدس تام سوشلایزیشن تہِ گژھان چھِ اکھ اجتماع تہِ گژھان چھُ یہِ تہِ چھُ بناوُن تعلیٖم و تربیتٕکۍ یِم تہِ باقٕے اَسہِ یِم انسٹِٹیوشن مرکز چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ فوکس کرُن زِ پوٗرٕ سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ شعوٗر اندازس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ خٲطرٕ گژھو أسۍ تیار زِ نہ أسۍ دِمو اخلاقس پریارٹی وۄنۍ کرٕ بہٕ بیٛاکھ چیٖز عرض یہِ اخلاقس پریارٹی دِنۍ یۄس زن چھِ یہِ چھِ أسۍ دِوان صرف پوٗرٕ پننہِ زندگی منٛز أکِس موقعس پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ اتھ پانہٕ تہِ سٔنِو پننِس سماجس سُہ گوٚو ییٚمہِ وِزِ اَسہِ کورِ آسہِ خانٛدر کرُن ییٚمہِ وِزِ اَسہِ لڑکس خانٛدر آسہِ کرُن تمہِ وِزِ چھِنہٕ أسۍ اخلاقس پریارٹی دِوان کینٛہہ تمہِ وِزِ چھِ أسۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ژھانڈان کیٛازِ لڑکس چھُ ظٲہرا اَسہِ کتٮ۪تھ تانۍ ذہنس منٛز یہِ زِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اخلاقن پرٛژھِ نہٕ کٕہٕنۍ مگر کورِ مول چھُ پریشان یہِ چھُ آسان سونٛچان زِ مےٚ گوٚژھ کانٛہہ اخلاق وول لڑکہٕ بنُن پننہِ بچی ہٕنٛدِ خٲطرٕ تاکہِ یہِ روزِ محفوٗظ أمِس چھُ وُنہِ تہِ یہِ چیٖز ذہنس منٛز حِفاظت اگر رٕتٮ۪ن اخلاق باقٕے مٔنٛزۍ چھِ یِم یہِ تہِ وَنان زِ اگر کھٮ۪نس ہاکھ گژھِ ہاکھٕے تہِ آسہِ مگر زندگی گٔژھ آسُن یہِ گوٚژھ أمِس قدٕر کرُن میانہِ کورِ قدٕر شناس گوٚژھ آسُن أتھی یوت چھُ اَسہِ اخلاق یاد پیٚوان باقٕے یِم تہِ اَسہِ زندگی ہٕنٛدۍ مِن جُملہ وٕچھو أسۍ تَتٮ۪تھ چھُ اَسہِ اخلاق فراموش کوٚرمُت اسلیے چھُ اَسہِ کُنہِ حدس تانۍ یہِ بحث اکھ ایٖکو سِسٹم ڈیولپ کرُن اخلاقس پٮ۪ٹھ چھُ فوکس کرُن پننٮ۪ن قدیٖم رِوایتن پٮ۪ٹھ چھُ فوکس کرُن کشمیٖر کلچرس پٮ۪ٹھ چھُ فوکس کرُن انشاء اللہ تعالیٰ اگر یِم سٲری چیٖز گژھن تیٚلہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ فِکری توٚر نہٕ گٲنٛٹہٕ کپٲرۍ درٛاو تہٕ اتھ منٛز چھُ یہِ چھُ واریاہ پیچدار موضوٗع یتھ منٛز واریاہ پہلوٗ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ واریاہ کتھ چھِ أسۍ کران تہِ پننٮ۪ن پروگرامن منٛز تہِ آز کٔر تۄہہِ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد تہٕ معنے خیز گفتگوٗ تُہُنٛد یور یِنہٕ خٲطرٕ شُکریہ تہٕ أسۍ کٔرِو تُہۍ مُستفیٖد پننہِ گفتگوٗ سۭتۍ تمہِ خٲطرٕ تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظریٖن محترم آپ کا بھی بہت بہت شُکریہ ٲخرس پٮ۪ٹھ تہِ مےٚ باسان وُنہِ تہِ چھُ اَسہِ سُے المیہ أسۍ چھِ وُنہِ تہِ وَنان پننِس تعلیٖمی نِظامس کُن وٕچھِتھ زِ گاٹہٕ جارا آزموو ژاٹہٕ حالن پھیٖرۍ پھیٖرۍ واے تتہِ اِنسان بننُک امتحانہ آسہِ ہا أتھۍ نوٹس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کنکلوٗڈ أزیُک یہِ پروگرام تُہۍ تہِ سوٗنٛچِو أسۍ تہِ ذرا سوچو اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ وٕچھو کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ صوٗرتِحال بہتر بنٲیِتھ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہماری دیگر نشریات کا لطف لیں بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ